مقدمہ ذوالقعدہ اسلام کے 4 مقدس مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حج کی تیاری کا پیش خیمہ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ذوالحج آتا ہے جس میں مسلمان حج کے اعمال ادا کرتے آواز مقدس مہینے میں روزمرہ کی وہ سنتیں اختیار کرنا نہ صرف ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ ہمیں روحانی طور پر بھی مستعد اور بیدار رکھتی۔ آوزل میں ہم روزمرہ اپنائی جانے والی مختلف سنتوں کا تفصیلی احاطہ پیش کریں گے جنہیں ذوالقعدہ کے مہینے میں اپنا کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک نیت کا اہتمام۔ سب سے پہلے ہر صبح کی شروعات اللہ کی رضا کے لیے نیت سے کریں۔ نیت وہ چھوٹی سی ارادہ ہوتی ہے جو کسی بھی عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ روزمرہ نیت کی مشق کے لیے صبح اٹھتے ہی دل میں ارادہ کریں کہ آج کا دن اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا۔ نفل نماز، ہر صدقہ، ہر تلاوت اور ہر دعا کے پہلے دل میں بالخصوص نیت کریں۔ 2 تہجد اور تہجد کی تیاری۔ تہجد یعنی رات کے آخری پہر میں نماز ادا کرنا ایک عظیم ثواب والی سنت ہے۔ ذوالقعدہ میں اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ عبادت اور خودسازی کا ہے۔ ایک نمازن تہجد رات کو سونے سے پہلے عزم کریں کہ 3 گھنٹے پہلے اٹھیں گے۔ ایاز بن ثابت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تہجد مومن کا اثاثہ ہے۔ 2 سہولت کے تدابیر۔ غسل جمعہ وضو رات کو پہلے سے کرلفون کا الارم 2 3 مرتبہ سیٹ کریں تاکہ آخری مقررہ وقت پر اٹھ سکیں۔ 3 روزانہ قرآن مجید کی تلاوت۔ ذوالقعدہ میں قرآن سے روح کو تازگی اور روشنی ملتی ہے۔ روزانہ تلاوت کے لیے چند سفارشات۔ کم از کم 5 آیات۔ روزانہ 5 آیات کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ ترجمہ اور تدبر۔ صرف پڑھنا کافی نہیں، ہر آیت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں۔ ختم قرآن کا ہدف پورا قرآن اس مہینے میں ختم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لہٰذا 2 مہینوں میں مکمل کرنے کا ہدف رکھیں اور ذوالقعدہ میں کم از کم سورۃ البقرہ کے پہلے 200 آیات ضرور پڑھیں۔ 4 روزانہ اذکار و وظائف۔ ذوالقعدہ میں ذکر و وظیفہ کا خصوصی اہتمام کریں۔ 1 سبحان اللہ 33 بار، 2 الحمدللہ 33 بار، 3 اللہ اکبر 34 بارہ۔ وظائف نمازن فجر اور نمازن عصر کے بعد ادا کریں۔ 4 لا الہ الا اللہ 100 بار رات دن میں کہیں بھی۔ 5 استغفار ستغفر اللہ 100 مرتبہ شام اور صبح میں۔ 5 نفل روزی۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے، خاص طور پر پیر اور جمعرات کے روزے۔ پیر کے روزہ سنت مقدہ ہے، جمعرات کے روزہ اس کے ساتھ دعا کی مناجات کا اہتمام کر۔ چودیوں کا روزہ ہر مہینے کی 14ویں مان ذوالقعدہ میں بھی رکھیں اگر صحت اجازت دے۔ 6 صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات ہمارے قلبی نقائص کو دور کرتی ہے۔ روزانہ چھوٹا صدقہ، کھانے کا کوئی ٹکڑا، پانی بوتل چند سکے ضرورت مند کو۔ روزانہ پھل کھانا، کسی راہگیر کو کھانا کھلا۔ حالانکہ مالی استطاعت نہ ہو تو مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ حدیث قدسی 7 احسان و نیک اخلاق۔ دن بھر لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اپنائیں، مسکراہٹ اور سلام، ہر ملاقات میں سلام پھیلائیں اور دل سے مسکرائیں۔ مدح و ستائش، جب بھی تعریف کے قابل حرکت دیکھیں تو سراہیں۔ غیبت سے اجتناب، پشت پیچھے کسی کی برائی نہ کریں۔ 8 والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ ذوالقعدہ کے یہ دن اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے خصوصی بنا۔ غیر میں احسان، گھر کا کوئی کام والدین کے لیے خود کرے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی، کم از کم ہفتے میں 1 کال ملاقات کر دعا۔ والدین کے لیے ہر دن مخصوص دعا کریں۔ ربنو اغفنر لن اویل نویل دیو او سیرت النبی کا مطالعہ۔ ذوالقعدہ میں اب کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں۔ کتابوں کا انتخاب: امام بخاری کی الازواق الشافیہ و مولانا مودودی کی تشریح سیرت۔ پڑھے ہر دن ایک واقعہ۔ روزانہ اب کے ایک واقعے کا مطالعہ اور تدبر کریں۔ 10 دعاؤں کا اہتمام۔ دعائیں رب سے قربت اور بندگی کا حقیقی اظہار ہے۔ دالفی ابو ہریرہ۔ بے شک یہ دعا ہر مشکل میں سہارا ہے۔ دعائے صبح و مسنی۔ صبح و شام کی دعائیں یاد کریں اور پڑھیں۔ 7 مسجد تلاش کریں۔ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت۔ تہجد کا وقت 11 شب قدر کی تیاری۔ اگرچہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے مگر پورے سال تیاری کا عمل جاری رہتا ہے۔ قرآن کی تلاوت۔ روزانہ کم از کم 10 آیات۔ اعتراف نہ خطا۔ ہر نماز کے بعد 2 رکعت میں معافی مانگ۔ خالص نیت، ہر عمل کا خالص مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ 12 مراقبہ اور قلبی تجدید۔ روزانہ کم از کم 5 منٹ مراقبہ کے لیے نکالی۔ خاموشی میں بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور سکوت اختیار کر ہر سانس کے ساتھ ذکر۔ سانس اندر نکالتے وقت او رحمان اور سانس باہر کرتے وقت او رحیم کے دل کی صفائی۔
منفی خیالات سے چھٹکارا پائیں تیرا نیک صحبت اور علمی حلقے عظیم صحابہ اور علماء کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں روزانہ کم از کم 30 منٹ علمی لیکچر یوٹیوب پوڈ کاسٹ پر اچھی مقبول علمی سیریز منتخب کر لقا علم مقامی مسجدہ آن لائن درس میں شرکت کر سوال و جواب علماء سے شرعی مسائل پر استفتاء کریں 14 فجر کے بعد دن کی منصوبہ بندی روزانہ فجر کے بعد آدھا گھنٹہ دنیاوی کاموں کے لیے مختص کریں تجارت تعلیم کام مطالعہ کا ابتدائی پلان بنا دعا صبح فجر کے بعد یہ دعا لازم نہ پڑیں 15 شکر گزاری اور حساب نفس رات کو سونے سے پہلے 3 منٹ شکر گزاری اور اپنا روزانہ احوال دیکھیں 3 خوبیوں کا ذکر اس دن کی 3 اچھی باتوں پر شکر ادا کریں 2 غلطیوں کا اعتراف 2 ان کا اعتراف کریں اور استغفار مانگیں 2 اصلاحی اقدامات آئندہ کے لیے بہتری کے اقدامات لکھیں اختتامیہ ذوالقعدہ کا مہینہ اللہ کے نزدیک بہت معزز ہے اس میں ہم نے روزمرہ کے وہ سنتی اور نفل اعمال بیان کیے جو ہمارے ایمان کو تقویت دیتے ہیں روح کو تازگی بخش ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے راستے ہموار کرتے ہیں ان 15 نکات کو اپنا کر اب ایک مرتبہ پھر روحانی سفر کا آغاز کر سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کو اپنا کر اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے اور ہمیں ہر دن اپنی عبادت میں مستحکم رکھے آمین مقدمہ ذوالقعدہ اسلامی تقویم کا 4 مقدس مہینہ ہے اس ماہ کی قدسیت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگ و خونریزی سے باز رہنے کا مہینہ قرار دیا ہے اس مہینے میں ہر عمل کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور نیکیاں اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہوتی ہے اس تحریر میں ہم روزمرہ کی وہ سنن و مستحب عبادات اور اخلاقی رویے ذکر کریں گے جو ذوالقعدہ کے دوران اپنا کر ہم اپنی روحانی زندگی کو مزید تقویت دے سکتے ہیں ایک روزانہ صبح کی سنتیں اذان کے بعد فوراً مسجد جانے کی عادت حدیث شریف میں ہے کہ جو نمازن صبح کے بعد دیر نہ کرے اور فوراً مساجد کی طرف رخ کرے اللہ اس کے قدموں پر نور ڈال دیتا ہے نمازن تہجد ذوالقعدہ کے شب و روز میں بھی سکون کے لیے تہجد کی نوافل پڑھیں ہر رات تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت بھی بہت باثمر آؤ تسبہ فاطمہ نمازن صبح کے بعد تسبہ فاطمہ 34 بار سابحین اللہ 34 بار الحمد للہ 33 بار اللہ اکبر پڑھنے سے دن کے اعمال میں برکت ہوتی ہے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد نہ بھولیں یہ حفاظت الہی کا بہترین ذریعہ ہے 2 دن کے وقت کی سنتیں نمازن دوہا نچاشت روزانہ صبح صادق کے بعد سورج کی ہلکی حرارت میں کم از کم 2 رکعت پڑھیے یہ نماز رزق اور روزمرہ کے کاموں میں آسانی کا سبب بنتی ہے تجارت و معیشت میں امانت دن بھر کسی سے بھی لین دین ہو تو ہر لین دین میں شفافیت اور امانت داری اختیار کریں روایت میں ہے کہ امانت کے ساتھ کام کرنے والے پر قیامت کے دن نور ہوتا ہے صدقہ و خیرات ذوالقعدہ کے دنوں میں غربا و مساکین کا خیال رکھیں خاص کر بچوں اور یتیموں کی کفالت کا بندوبست کریں روزانہ معمول کے مطابق کم از کم ایک فرد کو نماز صدقہ دیں 3 عصر کے بعد اور مغرب تک حضرت فاطمہ کا ذکر عصر کے بعد حضرت فاطمہ کا ذکر اور ان کی فضیلت پر غور کریں ان کی زندگی سے اخلاص اور عبادت کے اسباق سیکھیں دعا برزخ سورہ سوئیں کی تلاوت کے بعد مخصوص دعائیں جیسے کہ اللعاموے اجائل قاباور نیا روزہ منرنیزن الجنوے پڑھ کر مرنے والوں کے حق میں نیک دعائیں کریں اسار مسوم ہے اگر دستیاب ہو تو اسار کتابوں سے روزانہ کم از کم ایک واقعہ اقول پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں 4 نماز عشاء کے بعد کی سنتیں ورن آلوا القدیری اشرات السینت پڑھیں تاکہ اللہ کے اسماء العالی سے فیض یاب ہو مثلو پر بیٹھ کر دعا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں خاص طور پر دعا جوشن کبیر کے مختصر حصے روح کو تازگی بخشتا ہے قرآن حفظ و تدبر روزانہ کم از کم 10 آیات حفظ کریں پچھلی حفظ شدہ آیات پر تدبر کریں ذوالقعدہ میں قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق ہمیں باقی مہینوں میں بھی حافظ رکھتا ہے 5 روزانہ اوقات میں مستحبات تہجد کے بعد سجدہ شکر صبح کے وقت ایک سجدہ شکر ادا کریں اس کے لیے اللعاموے لکے الحمدہ شیدہ اینا لیا نلائے نلویا اینتے تینن بیعد میا مویتو اینن وان لیا کے اللنو آشاورہ پڑھیں استغفار کا دوام دن میں 1000 مرتبہ استغفار استے غفنرا اللہ پڑھنے کی کوشش کریں یہ دل کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے صلوات ابراہیمی
ہر نماز میں سلو ابراہیمی کو دل سے پڑھیں تاکہ درود و سلام کا ثواب بڑھے۔ 6 طعام اور روزہ اعتدال سے کھانا۔ سنت نبوی کے مطابق نصف پیٹ کھانے کے لیے، چوتھا پانی کے لیے، چوتھا سانس کے لیے پر عمل کریں، اس سے صحت بھی ٹھیک رہے گی اور عبادت میں بھی توفیق ملے گی۔ سنت نفلی روزے۔ ذوالقعدہ کے دنوں میں مخصوص روزے کے احادیث کم ہیں، لیکن عام سنت نفلی جیسے پیر و جمعہ کے روزے سفید 13، 14، 15 رجب رکھے جا سکتے ہیں۔ ممنوع روزوں سے اجتناب۔ صاحب مسافرت عورتیں ہیں جنہیں خاص وجوہات کی بنا پر روزہ نہ رکھنا ہو تو قضا اور کفارہ کی شرح معلوم کر کے ادا کریں۔ 7 اخلاق و معاشرت مصالحتن الفاخو۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں اختلافات ختم کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی ندامت غلط فہمی ہو معافی دے کر رشتہ بحال کریں۔ یہ مہینہ صلح و آشتی کا مہینہ ہے۔ پڑوسی کے حقوق۔ مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، روزانہ کم از کم ایک بار پڑوسی سے احوال پوچھیں اور ضرورت میں مدد کرا۔ امانتدار و سچائی۔ دکان کام پر سچ بولیں، تول کر دیں اور غلط بیانی سے بچیں۔ یہ چھوٹے کام بھی اللہ کی نعمتوں میں اضافہ کا ذریعہ ہیں۔ 8 خصوصی عبادات اور محافل ذکر۔ محفل قرآن شرکا کے اصرار پر گھر مسجد میں قرآن کی محفل رکھیں جہاں ترتیل کی جائے اور تفسیر پر گفتگو ہو۔ ذکر کمیل جمعرات کی شب دعائے کمیل کا اہتمام کریں کیونکہ اس میں مغفرت و برکت ہوتی ہے۔ سلامت امام زمانہ کے لیے دعا۔ نماز کے بعد علم سلن اویل مائے موید و علم مائے موید اوے جنل فرج عامہ پڑھیں۔ 9 علم و حکمت حدیث کا مطالعہ۔ روزانہ کم از کم حدیث معتبر پڑھیں اور اس کے معنی و سبق پر غور کر فقہ و مسائل، نماز و روزہ کے مسائل پر عبور حاصل کرنے کے لیے معتبر کتب فقہ سے جدول وار مطالعہ کر سیرت النبی زندگی نبو کے واقعات پڑھیں تاکہ ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں میں ان پر عمل کرنے کی رہنمائی ملے۔ خلاصہ ذوالقعدہ کا مہینہ اللہ کی خاص رحمتوں مغفرت تو ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں روزمرہ سنن نبوی کو اپنانا نہ صرف ہماری زندگیوں کو منظم اور بابرکت بناتا ہے بلکہ ہمیں آخرت کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ اوپر مذکورہ ہر نقطہ اگرچہ مختصر ہے لیکن اگر روزانہ باقاعدگی سے ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہماری روحانی زندگی میں انقلاب لائے گا۔ واللہ علمہ بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔